آج کے حالات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم جس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اسی طریقے سے ہم نے اپنی زندگی کے ہر چیز پر پہرے بٹھائے ہوئے ہیں، لیکن جو ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے وہ ہے وقت اور ہماری خود کی زندگی۔ یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے جس کو روزانہ گردش دورہ، چاند سورج کی گردش اور اسی طریقے سے رات اور دن کا ہیر پھیر ہم سے چھینتا چلا جاتا ہے، یعنی ہم سے ہماری زندگی کو اور ہمارے وقت کو گھٹاتا چلا جاتا ہے۔ ایک دن وہ آتا ہے کہ ہر آنے والی موت کو گلے لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا پہنچتا ہے۔ یہ انسان کی حقیقت ہے، یہ انسان کی سچائی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ موت انسان کی زندگی کا ایک کڑوا سچ ہے، ایسا کڑوا سچ ہے کہ اس کڑوے گھونٹ کو ہر انسان کو پینا پڑتا ہے، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو چاہے بادشاہ ہو۔ لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم مر جاتے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد جو ہم اپنی اولاد کو اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں ان کو کس حالت میں ہمیں چھوڑ کر جانا چاہیے؟ تو یاد رکھے، اپنے نبی کی حدیث کو یاد رکھے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علموا اولادکم القرآن ومحبتی ومحبتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ۔ وہ چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، کیونکہ قرآن جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے۔ اگر ہم دنیا سے چلے جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے اور ہماری اولاد قرآن پڑھی ہوئی ہوگی تو ہمارے مرنے کے بعد ہم کو ثواب پہنچائے گی، اور جب ہماری اولاد قرآن پڑھے گی تو اس کا ثواب ہم تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ اور یہ قرآن جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر جو انتشار ہے، جھگڑے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا اور قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ قرآن ہماری زندگیوں سے نکل گئی۔ آج قرآن ہمارے گھروں میں صرف رکھا رہتا ہے، الماریوں کی زینت بنا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، اپنی اولاد کو سب سے پہلے قرآن سکھاؤ۔ آج والدین کو پتہ نہیں ہے کہ اپنی اولاد کی بنیاد کس چیز پر قائم کی جائے، اپنی اولاد کو کس بنیاد پر کھڑا کیا جائے۔ تو سب سے پہلے اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ قرآن جینے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، سلیقہ بھی سکھاتا ہے، اور وہ زندگی فراہم کرتا ہے کہ جس زندگی کی محتاج ساری کائنات ہے، تمام انسانیت ہے، وہ ہے سکون والی زندگی، جس میں اللہ بھی راضی ہو اور زندگی میں بھی سکون ہو۔ تو میرے عزیزو، سب سے پہلے اپنی اولاد کو قرآن سکھائے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا میرے نبی نے کہ میری محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اللہ کے نبی کی محبت ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کے دل میں ہوگی تو ان کا ایمان بالکل محفوظ رہے گا۔ آج جو ہماری نسلیں اپنے ایمان سے گھوم رہی ہے، اپنے ایمان سے پھر رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے دل میں قرآن کی جگہ نہیں ہے، ان کے دل میں اپنے نبی کی تعلیمات نہیں ہے، اور اپنے نبی کی زندگی وہ بھولے ہوئے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ میرے اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، یعنی اپنے نبی کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کے اہل خانہ، ہمارے نبی کے جو گھر والے ہیں، ان کی محبت بھی ہماری نسلوں کے اور ہم سب کے دلوں میں ہونی چاہیے۔ تو یہ 3 چیزیں میں نے بتائی، ان 3 چیزوں کو اپنی اولادوں کو ضرور سکھاؤ۔ انشاءاللہ یہ نسل مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آئے گی، اور ہماری زندگی میں بھی ہمارے کام آئے گی، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے ایسی زندگی فراہم کرے گا، ایسی زندگی فراہم کرے گا جس میں سکون ہوگا اور جس میں اللہ کی رضا ہوگی۔ اور جس زندگی میں اللہ کی رضا شامل ہو جائے اور سکون مل جائے، یقین مانیے اس سے بڑی زندگی کوئی نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، آپ اس پر عمل کریں گے اور اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو اس کے لیے تیار کریں گے، ان کو یہ ساری چیزیں سکھائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کو کامیاب کرے گا۔